کہ اس ملک کا سنہرا دور کون سا تھا؟ اس ملک کا سنہرا دور سبھاش چندر بوس نے لکھا کہ جب مغل اور گپتا حکومت کرتے تھے، یہ اس ملک کا سنہرا دور تھا۔ یہ ڈرانے کے دن اب بہت چلے گئے۔ اب یہ نوجوان اب ڈرنے والا نہیں ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرنے والا انشاءاللہ ہوگا۔ ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بابری مسجد جس جگہ پر شہید ہوئی تھی، اس کے عوض میں ان کو 5 ایکڑ زمین ملی، وہاں پر وہ لوگ مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ بابری مسجد کی جگہ پر 5 ایکڑ زمین لے کر مسجد بنا رہے ہیں، اور ایک مجاہد آزادی احمد اللہ کا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ اے ظالموں، چلو بر پانی میں ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ ذمہ داروں سے پوچھا تو سب نے کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس جگہ کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد 5 ایکڑ کی زمین پر مسجد بنائی جا رہی ہے، اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ یہ بات بھی آپ کو کہنا ضروری ہے، کیونکہ کسی نے نہیں کہا تو ظاہر ہے دولے بھائی کو ہی بولنا پڑتا ہے۔ ڈٹ کر بولو، کھل کر بولو، ڈر کر مت بولو، مگر سنویدھان کے 4 دیواری میں رہ کر بولو۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں، قانون کے دائرے میں رہ کر کہا ہوں۔ آپ اتنا بھی نہیں پکڑ سکتے میرے کو انسان۔ اگر if you have time please come، آدھی بات وہاں کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کہا تھا؟ سنیے سنیے، آپ کو میری آواز آ رہی نہیں؟ چھوڑ، ارے بہت آؤں گا بدر کو، پہلی مرتبہ چاچا آپ کے گھر پہ آؤں گا میں، آپ چائے پلائیے وداؤٹ ملک اینڈ شوگر۔ یہ سنگ پریوار کے لوگوں سے پوچھو، آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم سبھاش چندر بوس کی بڑی تعریف کیے۔ میں پرائم منسٹر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا پرائم منسٹر آپ یہ بتائیں گے کہ کیا نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ اس ملک کا سنہرا دور کون سا تھا؟ اس ملک کا سنہرا دور سبھاش چندر بوس نے لکھا کہ جب مغل اور گپتا حکومت کرتے تھے، یہ اس ملک کا سنہرا دور تھا۔ اب یہ بات نہیں بولیں گے سنگ پریوار کے لوگ۔ اب مجھے معلوم کہ اب نیکسٹ ٹائم بدر کو آؤں گا تو بولیں گے اب کیا کیا ہمارے راز فاش کر دے رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پڑھو نوجوانوں، تاریخ کو پڑھو، دین کو سمجھو، دین کے تقاضوں کو سمجھو، دین کو سمجھ کر عمل کرو، اس ملک کے قانون کو سمجھو۔ اور کب سمجھ پیدا ہوگی؟ جب تم پڑھو گے، اور جب تم پڑھو گے تو عمل بھی کرو گے، ورنہ ہر کوئی آ کر تم کو ڈرائے گا۔ اب یہ ڈر کا راستہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، یہ ڈر کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بار بار آ کر کہیں گے اسد الدین اویسی آیا ہے تو ووٹ کٹ جائیں گے۔ ارے یاد رکھو، میں کوئی ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھا ہوں کسی کو جتانے یا ہرانے کا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے، کیونکہ بابا صاحب امبیڈکر کا سنویدھان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لڑیں۔ ہم الیکشن لڑے بہار میں، جیتے تو کوئی ہارا، ہم جیتے ہم باز پہ ہارے، مگر یاد رکھو یہی سنویدھان کو ہم نے مضبوط کیا الیکشن لڑ کے۔ یہ ڈرانے کے دن اب بہت چلے گئے۔ اب یہ نوجوان اب ڈرنے والا نہیں ہے،
یہ کسی سے نہیں ڈرنے والا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے کسی کو جتانے کا، ہم ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے، ہم اپنے آپ کو جتائیں گے، تم کو لیڈر بنائیں گے، تم کو قائد بنائیں گے، تم کو انشاءاللہ تعالی انصاف دلائیں گے۔ یہ کام، یہ خواب امبیڈکر کے بھی تھے، بابا صاحب امبیڈکر کا پیغام تھا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے۔ اور آخر میں بات کہے کہ اپنی بات سے رخصت ہو جب اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ میں بیدر سے ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بابری مسجد جس جگہ پر شہید ہوئی تھی اس کے عوض میں ان کو 5 ایکڑ زمین ملی، وہاں پر وہ لوگ مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ میں بیدر سے کہہ رہا ہوں تم قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 پڑھو ظالموں۔ تم جو مسجد بنانے جا رہے ہو وہ مسجد زرار ہے۔ آپ کو معلوم مسجد زرار کیا ہے؟ معلوم تم کو؟ مولانا اجازت ہے؟ نہیں، عالم دین بیٹھے ہیں اور میں ایک جاہل آدمی ہوں، تو اجازت لے کر عرض کر رہا ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک منافقین کا ٹولہ تھا جو یہودیوں کے گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو گھر میں بیٹھ کے سازش کرتے اس کو خاک میں ملا دو۔ تو اس گھر کو ختم کر دیا گیا۔ تو اس میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، جو اپنے آپ کو راہب کہتا تھا، بہت بڑا۔ وہ لوگ اس کو بہت چاہتے تھے، لوگ اس کو ہاتھ چومتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے لوگ۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد مدینہ شریف میں مبارک ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر لوگ دین کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا آپ کا دین کون سا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین ابراہیمی ہے۔ بحث ہوئی۔ اس نے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ہضم نہیں کر رہا تھا، اس کا نفس قبول نہیں کر رہا تھا، تو اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اللہ اس کو دنیا کے کونے میں اس کی جان لے لے۔ تو رحمت للعالمین نے آمین کہہ دیا۔ تو وہ شخص جب دیکھا کہ بدر میں شکست ہو گئی، احد میں بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو وہ گیا روم کے پاس اور وہاں پر جا کر مدینے کے منافقین سے کہا، جس میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، کہ تم لوگ ایک مسجد بناؤ اور مسجد میں بیٹھ کر تم اسلام کے خلاف سازش کرو۔ مسجد بناؤ اور اس میں بیٹھ کر آقا کے خلاف سازش کرو۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر منافقین نے کہا، جب تبوک کو جا رہے تھے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مسجد کا افتتاح کر دیجئے، رحمت اللہ علیہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی تبوک کا سفر ہے۔ جب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم کیا کہ اس مسجد کو خاک میں ملا دو۔ تو صحابہ اکرام نے اس مسجد کو خاک میں ملا دیا۔ آج جو لوگ بابری مسجد کی جگہ پر 5 ایکڑ زمین لے کر مسجد بنا رہے ہیں اور ایک مجاہد آزادی احمد اللہ کا
नाम रखना चाहते हैं, ऐ जालिमो चुल्लू पर पानी में डूब मरो, डूब मरो। कहां अहमदुल्लाह वो मुजाहिद आजादी जो एक बेहतरीन जनरल था, जो बेहतरीन जनरल था? अगर वो अहमदुल्लाह जिंदा होते तो वो भी कहते ये मस्जिद ज़िरार है। जो लोग 5 एकड़ जमीन लेकर पैसे पूछ रहे हैं, मैंने हर मसलक के उलमाओं से पूछा, मुफ्तियों से पूछा, पर्सनल बोर्ड के आमिला के इजलास में जिम्मेदारों से पूछा, तो सब ने कहा कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जिस जगह को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद बनाई जा रही है, उसमें नमाज पढ़ना हराम है, उसमें पैसा देना गलत है। अगर तुमको पैसे देना है तो बिदर में किसी गरीब यतीम बच्ची की शादी कराओ, यतीमों को तालीम दिलाओ। अगर कोई मखरूज है तो उसकी मदद करो, अगर कोई दलित मखरूज है तो उसकी मदद करो, मगर खुदा के लिए उस मस्जिद को जो नाम निहाद मस्जिद बनाई जा रही है वो तमाम के तमाम मुनाफिकीन आज़म है। ये मुनाफिकीन है। अरे क्या मस्जिद जिस जगह पर शहीद हो जाती तुम उस जगह पर जमीन लोगे? कहां है, किसने कहा बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात भी आपको कहना जरूरी है, क्योंकि किसी ने नहीं कहा तो जाहिर है दूल्हे भाई को ही बोलना पड़ता है। बोलना जरूरी है ताकि पूरों को पैगाम मिल जाए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। संविधान मुझे कहता है कि बोलो, डट कर बोलो, खुल कर बोलो, डर कर मत बोलो, मगर संविधान के 4 दीवारी में रहकर बोलो। मैंने जो कुछ भी कहा है वो कानून के दायरे में रहकर कहा हूं, कानून के दायरे में रहकर कहा हूं। आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को इंसान, आप इतना भी नहीं पकड़ सकते मेरे को, मुझे मालूम। पकड़ना चाह रहे पकड़ लो, जान लेना चाह रहे ले लो, नो प्रॉब्लम। जाना तो है एक दिन सबको, यहां से कोई नहीं रहेगा। जितने आए पूरे जाएंगे, याद रखो। जो इख्तिदार की कुर्सी पर बादशाह बन के बैठे हैं ना दिल्ली में, अंबेडकर ने संविधान देकर यह कह दिया कि बादशाहों का दौर नहीं चलेगा, अब प्रजा का और जनता का, आवाम का दौर चलेगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने कह दिया कि पुराने जमाने में बादशाह फरमान के जरिए 500-1000 एकड़ जमीन दे सकता था, फरमान जारी करके। बाबा साहिब ने कहा बादशाह नहीं, अब प्रजा का राज चलेगा। और अगर जो मुल्क का प्रधानमंत्री होगा, अगर वो संविधान से आगे बढ़ेगा तो उसकी मुखालिफत करो, उसकी मुखालिफत करो। और हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी की पार्टी की हो, अगर वो संविधान के ऊपर हुकूमत नहीं चलाते तो हमारा हक बनता कि संविधान को बचाएं, मुल्क को बचाएं और उसके खिलाफ एहतजाज करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। इंशाअल्लाह ताला अभी बाकी की तकरीर हमारे अब्दुल रहीम साहब गुलबर्गे के सदर आए, 30 तारीख का परमिशन मिल गया। 30 जनवरी के दिन गुलबर्गे में इंशाअल्लाह जलसियाम होगा। अगर इफ यू हैव टाइम प्लीज कम। आधी बात वहां करेंगे। आज तो खाली संविधान पे बात हुई थी, गुलबर्गे में बंदा नवाज की सरजमीन पर खुलकर बैटिंग होगी इंशाअल्लाह।